عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت لا رسول بعدي ولا نبي بعدي أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين دعا إلى الله فالمستمسكون به المستمسكون بحبل غير منفصمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ فتح کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس پر خود ہی گواہ ہے۔ یہ آیت بہت سے مضامین اپنے ضمن میں رکھتی ہے، ان میں سے ایک مضمون ختم نبوت بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، ہدایت دی ہے، ایک دین دیا ہے تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی سارے دین آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ دین نبی کے آنے سے بنتا ہے، تو اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا، کیونکہ اگر آپ چلے جاتے بعد میں دین کوئی نیا آتا، کوئی نبی نیا آتا، تو پھر وہ پہلا دین اس پر کیسے غالب ہوتا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ دین بھی آخری ہے جس کا نام اسلام ہے، اور نبی بھی آخری ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ اسلام کے بعد کسی دین نے آنا ہے۔ اس واسطے اسلام کے بارے میں بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دین ہی نہیں رہا۔ اب دین جو ہے وہ سارا کا سارا اسلام میں سمٹ کر آ گیا ہے، کوئی نیا دین نہیں، نہ کوئی نئی نبوت ہوگی۔ اس واسطے حدیث میں نے تلاوت کی
ان الرسالت والنبوت قدن قطعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نبوت اور رسالت دونوں لفظ بولے تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے وہ تو رسالت کا ذکر تھا نبوت رہ گئی، نبوت کا ذکر ہے رسالت رہ گئی، بعد میں بھی رسول آ سکتا ہے۔ ان الرسالت والنبوت قد انقطعت، منقطع ہو گئی ہیں دونوں، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ ایک اور روایت میں آنا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد، میں تمام انبیاء سے آخر آ کر انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اور نبی مسجدیں بھی بنایا کرتے تھے، اب کسی نبی کی مسجد اور کوئی نہیں ہوگی، یہ آخری نبی کی مسجد ہی آخری ہے۔ اب دوسری مسجدیں قیامت تک بنتی رہیں گی، لیکن وہ مسجد نبوی نہیں، وہ مسجد نبوی کی ساری بیٹیاں ہیں، وہ کوئی وکری نہیں، اور کوئی نبی نہیں آنا، کسی نبی کی مسجد نہیں کہلائے گی۔ پچھلے جمعہ ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی، جو ایک حدیث میں بیان کیا، اور فضیلتیں بھی ہیں، ایک حدیث میں آپ نے 6 فضیلتیں اکٹھی بیان فرمائیں۔ اعطیت جوامع الکلم، پہلی چیز ہے میں امی ہونے کے باوجود دنیا میں کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اللہ نے مجھے وہ علم دیا کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کلمہ بولتے ہیں، اس کلمے کے اندر دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، اتنا مضمون ہے اس کے اندر، تشریح کرنے والے بڑی بڑی کتابیں لکھ دیتے ہیں اور اس کا مضمون نہیں ختم ہوتا، ایسی کلام کو جامع کلمہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، آپ کی حدیثوں کے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، ایک جملہ بولیں گے اس کے اندر ایک پورا دریا ہوگا، من سمت نجا، ایک چھوٹا سا جملہ، من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ آج کل بولنے میں لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ فلانا بڑا بولنے والا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے تو مجلس کو باندھ کے رکھ دیتا ہے، اور جہاں وہ بیٹھتا ہے لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ بہت باتیں کرتا ہے۔ سیر کرنے میں بھی ایسے 2 4 آدمی جاتے ہیں تو وہ باتیں شروع کرتے ہیں، ختم نہیں ہوتی، وہ سیر بھول جاتی ہے، ادھر کھڑے کھڑے ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو سیر کرنی تھی، چلنا پھرنا تھا، وہ چلنا پھرنا نہیں، ادھر کھڑے ادھر بات، ادھر بات، پوری ہو گئی بات، تو باتیں کرتے۔ حضرت شیخ عطار فرماتے ہیں دل سے پر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتارش بود در عدن، زیادہ بولنے سے دل مر جاتا ہے، زیادہ بولنے سے دل مر جاتا ہے، اگرچہ اس کے بولنے میں موتی کیوں نہ ہو۔ ضرورت کے مطابق بولو بس۔ ہاں تلاوت کرنی ہے تو جب تک آپ کی زبان صحیح چلتی رہتی ہے کر جاؤ تلاوت، کوئی قدغن نہیں، لیکن جب دیکھیں کہ اب ذرا دماغ تھک گیا، زبان پہ الفاظ الٹے سیدھے نکل رہے ہیں، بند کر دو، اب تلاوت نہیں کرنی،
اس طرح نفل نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں نفل پڑھتے رہو، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن جب دیکھیں کہ اب رکوع صحیح نہیں ہو رہا، سجدہ صحیح نہیں ہو رہا، فاتحہ سورت بھی زبان پہ صحیح نہیں چل رہی، تو اتنا مکلف آپ کو نہیں بنایا گیا۔ خوشی سے نفلی نماز کو تطوع کہتے ہیں، تطوع معنی خوشی، خوشی کے ساتھ جب نماز ادا کر سکتے آپ ادا کرتے رہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن خواہ پر زور دے کر کہنا کچھ چاہتے ہیں تو زبان سے کچھ نکل رہا ہے، تھک کے چور ہو گئے، نہیں میں فلانا ہدف پر۔ فرمایا ایک نفلی جو عبادت ہے اس کا ایک ہدف مقرر کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو دائمی ہو، لیکن اپنی ساری چیز کا لحاظ رکھ کے میں نے دفتر بھی جانا ہے، میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، بچوں کی دیکھ بھال یہ کرنا، وہ کام ان کے لیے بھی ٹائم رکھنا ہے، اور اپنی نفلی عبادت کے لیے بھی ٹائم رکھنا ہے۔ جتنا رکھ لیا پھر کوشش کریں اس کو پورا کریں۔ تہجد کی نماز چلو تھوڑی سی زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، کم از کم 4 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت آپ پڑھتے رہیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ پھر حافظ ہیں تو ان 4 رکعتوں کو اگر آپ کو ذرا خوشی میں لمبا کر رہے ہیں تو ایک رکعت میں قرآن زیادہ پڑھیں، پاؤ پڑھ لیں، سپارہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، اور رکعتیں 4 نہ کم ہوں، اس میں رہیں۔ تو اس طرح کر کے کوئی بھی روزے رکھیں تو ضروری کہ مہینے میں وہ آپ ہر وقت روزے رکھی رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھ لیں، یعنی 13، 14، 15، کبھی ہفتے کے حساب سے روزے رکھ رہے ہیں، لگاتار نہیں رکھتے۔ تو بہرحال بات کر رہے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، کیونکہ جو بات اس کے منہ سے نکلے گی وہ بات تو لکھی جائے گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بات نکلتی ہے ایک انتظار میں فرشتہ بیٹھا ہے دائیں اور بائیں کندھے پر، وہ جو ہی منہ سے نکلی لکھی جاتی ہے، جب لکھی جاتی ہے تو پھر پوچھا جائے گا یہ بات کیوں کہی تھی۔ اب جواب دینا مشکل ہو جائے گا، کیا ضرورت تھی اس بات کے کہنے کی، جواب نہ بن سکے گا تو پھر کیا فائدہ۔ تو اس سے جب ایک بات کہی نہیں تو اس پر دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ کہاں کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھی جائے جتنی دیر تک پڑھ سکتے ہیں، اس میں خاموش ہونے کی ضرورت، تلاوت کی جائے۔ تو بہرحال میں وہ ایک مثال دی کہ آپ جوامع الکلم تھے، آپ ایک جملہ بولتے ہیں پوری کتاب اس پر لکھی جا سکتی ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، کیا نا ایک جملہ ہے، مومن کا شیشہ ہے، بس۔ اور اب لکھنے والے سوچنے والے شیشے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اس کے کیا لکھی جائے، مومن کا شیشہ کیسے بن سکتا ہے، پوری تفصیل لمبی ہے۔ آپ نے صرف ایک جملہ چھوٹے سے لفظوں میں المؤمن مرآۃ المؤمن فرما دیا۔ تو بہرحال پہلی چیز، 2 مثالیں میں نے دے دی، پہلی چیز میں جامع الکلمات ہوں، یعنی میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں اور اس کا مطلب مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے مجھے یہ تعلیم دی ہے، اللہ نے مجھے دی، اوتی تو میں دیا گیا ہوں، اپنی طرف نہیں منسوب، دیا گیا ہوں تو دینے والا تو اللہ ہے۔ اوتی تو وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب نصیب فرمایا ہے، ایک میرا دبدبا ہے،
ایک روایت میں آتا ہے 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہوگا تو وہیں کانپے گا، دوسری روایت میں غالباً 2 مہینے کی ہے، یعنی کوئی دور ہے تو میرا رعب اتنا ہے کہ وہ دشمن وہیں سے کانپے گا۔ تو ایک رعب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن ہر وقت آپ رعب کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ غریب، یتیم، بیوہ، عورتیں جو بھی آتی باتیں کرتی ہیں، اپنی مرضی کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے تھے۔ رعب دار آدمی کے ساتھ بات کوئی نہیں کرتا، وہ بڑے دور دور رہتے ہیں۔ آپ کا رعب بھی تھا، وہ دشمن پر تھا، دشمن ڈرتا رہتا تھا، اور اپنے جو ایمان لاتے تھے وہ محبت کرتے، پیار کرتے، نیڑے لگتے بہت، اور باقی رعب اور ادب ان پر بھی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتے، ایک ایسا ایک رعب تھا۔ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں دیکھتے رہتے تھے، آنکھ سے آنکھ ملاتے تھے، باقی صحابہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، ان کی نظریں نیچے رہتی تھی، ایک رعب تھا۔ یہ ایک ادب کا رعب ہے، دشمن پر اور قسم کا رعب ہوتا ہے، تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو بہرحال 6 چیزوں میں سے 2 تھوڑی سی مختصر میں نے بیان کر دی، اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اگلے